جو لوگ بالکل کہہ دیجئے کہ پاکستان کی اگر جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے ان کو معلوم ہے کہ زید بن سلطان ال نہیان کا پاکستان میں کیا رول تھا، چاہے وہ رحیم یار خان کے ہاسپٹلز ہوں، چاہے لاہور کا شیخ زاید ہاسپٹل ہو، پھر جو یہاں پر ان کی والدہ کی جو چیریٹیز ہیں ان کا کوئی رول ہو، بہت سارے پاکستانی ان سے واقف ہیں۔ اور یہ جو دورہ تھا یہ تقریباً اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلا ایک اسٹیٹ ہیڈ تھے جن کو پرائم منسٹر صاحب نے ریسیو کیا پاکستان میں، یہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے۔ اور یو اے ای کی طرف سے جو پیکیج تھا وہ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا تھا، $3 بلین کا جو پیکیج تھا وہ پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، اس کی فارملائزیشن۔ ہر دورے کے مطلب یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ افغانستان کی پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یو اے ای کا کیا اس وقت کردار ہے، افغانستان میں جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یو اے ای کا کیا رول ہے۔ یو اے ای کی جو پاکستان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی معاشی تعلق ہے، ان سے بہت ہی اہم اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ان کا دورہ تھا اس کی اہمیت تھی۔ ایک دن جب وہ یہاں پر آخری دن تھا جب ان کا پاکستان میں، تو وہ ان کا دورہ جو تھا اس دن وہ آفیشیل تھا، اور پہلے جو دن تھے وہ ان کا نجی دورہ تھا۔ تو اس سے کلیریفیکیشن دینی پڑی زیادہ تر ان صاحبان کے لیے جن کو اس کا جو ہے وہ معاملہ پتہ نہیں تھا۔ باقی آج جو اس وقت فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے، اور یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو سیاسی مافیا کے خلاف تجاوزات کا ایک آپریشن کلین اپ شروع کیا ہوا ہے، اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کی میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا ایک بھی جو اکاؤنٹ جے آئی ٹی نے وہاں پہ دیا، اس کو ایک اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے، نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے، کیونکہ اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نیب کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر وہ تفتیش کرے۔ اس تفتیش میں وہ اگر چاہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی ایسوسیٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جا رہے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اور جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ کو یا زرداری صاحب نے وہاں پہ فائدے لیے ہیں، وہ ممکن ہی نہیں تھے اگر مراد علی شاہ صاحب اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں ان کے شریک نہیں ہوتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ ایکٹر ہے، اور ان کا جو رول ہے اس کو آگے چل کے جو نیب ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے، نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ دیکھے گی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں، ابھی تک جو فیصلہ جب ریٹن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے یا وہ بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ ابھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پتہ چل جائے گا ہمیں۔ اور جے آئی ٹی نے بھی جس طریقے سے محنت کی ہے، جس طریقے سے ان تمام
کارکنان تمام جو معاملہ ہے اس کا کھوج نکالا ہے. یقیناً اس کے اوپر جے آئی ٹی میں شامل تمام لوگ جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں اور بالکل انہوں نے بہت شاندار طریقے سے یہ تفتیش جو ہے اس کو کیا ہے. اور دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بار بار یہ ابھی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے، تو مجھے اب بتائیے کہ یہ جو تفتیش تھی یہ تو 2015 میں شروع ہوئی تھی. 2016 میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں، ایان علی کا بھی ٹکٹ وہیں سے پے ہوا ہے اور بلاول ہاؤس کی پیمنٹس بھی وہاں سے ہو رہی ہیں. اور جو اس کے بعد البتہ چودھری نثار صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ لیڈرشپ کے درمیان ایک چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا اور کہا گیا ہوا تھا کہ جی آپ ہمارے کیسز کو نہیں کھولیں گے، ہم آپ کے کیسز کو نہیں کھولیں گے. لہٰذا جو دونوں کے بڑے تھے ان کو انہوں نے اس طریقے سے لے لیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا. اب بھی یہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے. جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے، تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں اور مطالبہ بڑا معصوم سا ہے کہ ہم نے پیسے بنائے، ہم نے ان پیسوں سے لندن میں دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں، اب ان پیسوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں. ذرا خواہشیں چیک کریں اس معصوم سے ٹولے کی. اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی ایک ذہنی حالت ہے. تو جس طریقے سے پاکستان میں یہ جو مقدمہ آگے آیا ہے، جس طریقے سے باقی جو کیسز چل رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے بڑے چور جو ہیں وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے، اور الحمدللہ آج اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے. 10% کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی نیا کیس بنانا، کوئی منور کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے صرف آگے ایک کام کیا، ہم نے یہ کام کیا کہ جو تفتیشی ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے آزادی دے دی. ہم نے کہا بھائی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ لوگ ہیں، یہ کیسز ہیں، یہ اب کھلے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کی نظر میں بنتا ہے تو کر لیں، نہیں بنتا تو چھوڑ دیں. اور صرف آزادی دینے سے ایجنسیز کو، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو صرف آزادی دینے سے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ 90% یہ جیلوں میں چلے گئے. اب جو کہتے ہیں، ایک اور بھی بڑے ہمارے ہاں لکھنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو دیکھیں 1 پارٹی سسٹم آ جائے گا. تو 1 پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے فی الحال جو لگ رہا ہے جو ان کے حالات اور واقعات ہیں کہ آپ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمیں کوئی حل نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ ان کو NRO دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں اور وہ سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اب نیب کے اوپر ایک اہم ذمہ داری آج سپریم کورٹ نے سونپی ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس کی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کر کے، کیونکہ FIA نے یہ جو بنیادی طور کے اوپر جو پرے کی تھی وہ یہ تھی کہ 16 جو نیب ریفرنسز ہیں وہ بنائے جائیں. اب وہ جو ریفرنسز ہیں وہ بنانے کرنے وہ نیب کا کام ہے، نیب جانے اور ان کا کام جانے. میں آپ اور پاکستان کی پوری قوم، ہماری خواہش البتہ یہ ہے کہ جو یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں. پاکستان کے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس جو پچھلے 10 سالوں میں جو لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے جو پیسے بنائے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے. اور شہزاد صاحب نے ہمیں بڑا یقین تو دلایا ہے کہ یہ پیسے آ جائیں گے،
اور اگر پیسے نہ آئے تو پھر شہزاد صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ اس کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پہ پوری محنت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ہمیں خوشخبری دینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم پاکستان کے اندر ان معاملات کو ہم نے روکا ہے، اب انشاءاللہ پاکستان کے باہر سے بھی جو ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ واپس آئیں گے. جی شہزاد. دھن کتنا لگ گیا سر اس کے اوپر؟ دھن ابھی نہیں لگاتے ہیں، شروع کر رہے ہیں، کوشش تو ہے نہ لگے. میں جی تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی جو آج کا فیصلہ ہے اس سے متعلق. دیکھیے، آج تو سب سے پہلا کامنٹ یہ ہے کہ آج فیصلے کا وہی منظر ہے جو پاناما کا جب فیصلہ آیا تھا اور جے آئی ٹی بنی تھی تو ویسا ہی ایک منظر تھا، مٹھائیاں بھی بن رہی تھی کہ بلے بلے ہو گئی ہے. تو میں بڑا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے توسط اپنے پیپلز پارٹی کے اور باقی وہ بھائی جو اس وقت بڑی ڈوٹیاں ڈال رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ آسان زبان میں سمجھا دوں، اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت سب کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ اگر اس سپریم کورٹ میں جے ٹی پیش ہونے کے بعد جتنے جوابات داخل کیے گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیوں سے جو اس کے اندر ایسوسیٹ تھی، جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا یا جن کو نوٹس کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے کچھ 6 نکات تھے. اس پوری کسی ایک پارٹی نے بھی کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کا کوئی جواب نہیں دیا. تمام کے جو دلائل تھے وہ یہ تھے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ من گڑت ہے، کنکاکٹڈ ہے، ملیشیس ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، من گڑت ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نیب کو نہ بھیجا جائے. اور یہ جے ٹی کی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں. یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. اور آخر میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کی ہے. یہ تمام اعتراضات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. ان میں سے ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو یہ رپورٹ کی جگہ یہاں پہ کام ختم ہو جاتا. تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا گیا. جو اس کیس کے اندر مین فگرز جن کے ساتھ جن کو کرمنلٹی اسیس کر دی گئی، الج کر دی گئی، اومنی گروپ، آصف علی زرداری، فریال تالپور، ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن، گورنمنٹ آف سندھ کے تمام آفیشلز جو اس وقت جو کردار ادا کر رہے تھے. اگر مراد علی شاہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے یا مشیر تھے، ان کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے. اور جو الٹیمیٹ اس کا جے ٹی کی اگر آپ رپورٹ کا سب سے آخری پیرا دیکھیں جس میں ان کی پریئر ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں یا ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے کو نیب کے پاس تفتیش کے لیے بھیجا دیا جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی فیصلہ آیا ہے جو اس میں ریکمینڈیشن تھی جے آئی ٹی کی. اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی جو کیونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں ہے لیکن جو کورٹ سے رپورٹ ہوا ہے وہ بڑا مختصر. سب سے پہلے تو جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کے مطابق تمام جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں انہیں نیب کو بھجوا دیا گیا ہے ود اے ٹائم لائن. پاناما کیس میں آپ نے دیکھا ٹائم لائن تفتیش کے لیے شاید 3 ماہ کی تھی، یہاں 2 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی ہے. 2 ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے. اچھا، اس معاملے کو اس طرح سے لائٹلی لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ڈوڈیاں ڈال رہے ہیں. پہلے آپ کے خلاف جے آئی ٹی جو کہ ایک انکوائری ہوتی ہے، کرمنل پروسیجر سے باہر ہوتی ہے، وہ تھی. اب نیب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے. تو اس سٹیج پہ آپ جا چکے ہیں، یہ آپ کا ایک سٹیٹ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے. دوسری ریکمنڈ جو کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے وہ جے ٹی کو کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. فیصلے کا انتظار ہے، لیکن جو مجھے رپورٹ آئی ہے کہ جے ٹی کنٹینیو کرے گی اور نیب کی تفتیش کو اسسٹ کرے گی. جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، جن کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع اور دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کا جواب تو کوئی نہیں دیا. آگے سے الف لالوی داستان ضرور سنا دی کہ یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، لیکن کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں یا جو اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایگزیکٹ جواب آپ کے پاس کیا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. 2 چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکالنے کا کہا ہے اور ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کہا ہے. جیسے فواد نے کہا، بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سر آنکھوں پہ.
حکومت پاکستان نے وفاقی کابینہ نے یہ نام JIT کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ڈالے تھے، عدالت نے حکم کیا نکال دیے جائیں گے. لیکن جو کرمنالٹی ہے اس کے اوپر سے یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے جواب دہی نہیں ہوگی. یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ JIT کی رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیجئے، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیا، لیکن جو رول آپ کو الج کیا گیا ہے اس رول کے لیے آپ کی جواب دہی ضروری ہے. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان کو سوال نامہ دیا جائے گا، وہ اپنا مدعا بیان کریں گے. اگر وہ اپنے رول کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ادارہ یعنی کہ نیب مطمئن ہوگا تو درست، نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا جائے گا. چیف منسٹر کو اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ فاروق نائک صاحب کا نام ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اس کی حد تک بھی میں عرض کرتا چلوں. امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ وہ پیسے کوئی فیس کی مد میں دیے گئے، لیکن اگر آپ JIT رپورٹ کی اس میں درجات میں جائیں تو وہ پیسے ان کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں آئے. تو یہ چیز نیب ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی کہ فیک اکاؤنٹ سے پیسے، آپ اگر وکیل ہیں تو کیسے آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، تو ہر معاملے کی جواب دہی نیب کے سامنے کرنی پڑے گی. دیکھیے اب جو سب سے ضروری بات ہے اس میں سمجھنے کی کہ جو، اور میں یہ صرف یاد دہانی یا یادداشت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اندر اس JIT کی رپورٹ کے 131 صفحات اور جس کے ساتھ 1000 صفحات کے انیکسچرز جو کہ ثبوت کے طور پہ لگائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ جواب اب نیب کے سامنے ان کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو پھر آپ کے اوپر ریفرنسز فائل ہوں گے. اور جواب کیوں کر بن پائے گا؟ کیونکہ یہ دیکھیے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے. آپ شروع ہوں گے، سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ ایک ان ایکسپلینیبل گروتھ بیریا ٹاؤن کی کراچی میں کیسے ہوتی ہے. اس کے اندر جو کک بیکس دیے گئے ہیں، اربوں روپے کے اندر سے دیے گئے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹ بھی ٹرانسفر ہوا ہے. پھر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ اور اسے اپنے فیورٹ لوگوں کو دے دینے کا جو الزام ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. اسپیسیفک اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں. 362 ایکڑ پاکستان اسٹیل مل کی زمین اٹھا کے آپ نے دے دی جس سے 4.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. 7 ایکڑ پرائم لینڈ ہے گلستان جوہر کی، اس کا جواب دینا پڑے گا. مندر کے پلاٹ، لائبریری کے پلاٹ، جمنیزیم کے پلاٹ، ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد قبضہ بکروں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. وہ مطلب کہ صدقے کا جواب ان سے کیسے لیں گے. لیکن اس کے بعد جو فراڈلنٹ ایکوزیشن، یہ کلفٹن کے پلاٹس ہیں، اس کے اوپر جو قبضہ ہوا اس کا جواب. پھر وہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز، آپ یہ بتلائیے کہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز جن کا الگ الگ بتا دیا گیا ہے، 223 ملین ایک لسٹ آف کانٹریکٹرز ہے وہ جمع کرا رہے ہیں، 40 بلین تک دوسرے کانٹریکٹر جمع کرا رہے ہیں. یہ کک بیکس اینڈ کمیشنز اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس میں کیوں جمع ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں کون سے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، یہ تمام دیکھیے JIT رپورٹ نے ساری نشاندہی کر دی ہے. اس نشاندہی کے اوپر اب یہ اسپیسیفک سوال بنیں گے، سوال نامہ بنے گا، اور آپ کو نیب کے سامنے ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر بنی بنائی سبسڈی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے من پسند لوگوں کو، اور یہاں پہ اومنی گروپ کو صرف ایک گروپ ہے جس کو سبسڈی دی گئی، اس سبسڈی کا جواب دینا پڑے گا. شوگر ملوں کے اندر شوگر کے بیگز کو رہن رکھوا کے ناموجود، یعنی کہ شوگر موجود نہیں ہے، اس کو آپ نے کولیٹرل رکھا کے اربوں روپے کا لون لے دیا. کیسے لیا؟ بینکس نے کیسے دے دیا؟ اس کے بعد سمٹ بینک، ایک بینک بنایا گیا، اس بینک کے اندر باقی بینکوں کو آپ نے ایکوائر کر لیا. وہاں پہ جو زیادتی ہوئی، عام شیئر ہولڈر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کا جواب دینا پڑے گا. اسٹیٹ بینک کا اس وقت کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا، وہ سارا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ فورن بینک کے نام کے اوپر آپ نے بینک بنایا جس کی ایکویٹی آپ کو 9 ارب روپے کی رکھنی تھی، لیکن آپ نے ٹوٹل اس کے اندر صرف 50 کروڑ روپے ڈلوائے ہوئے تھے. تو 5 سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیوں نہیں اس کی ایکویٹی پوری کی؟ کیونکہ جب آپ بینک بناتے ہیں، فورن بینک آتا ہے تو اس نے باہر سے ایکویٹی لے کے آنی ہے. اور پھر یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کیسے اس وقت کے سندھ کے فائنانس منسٹر نے الاؤ کیا کہ پاکستان کے اندر سے فیک اکاؤنٹس میں سے، جعلی اکاؤنٹوں میں سے ایکویٹی بھری جاتی ہے سمٹ بینک کی، جو کہ پاکستان سے باہر سے پیسہ آنا چاہیے تھا. اس کے بعد اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا جو آج سپریم کورٹ نے پوچھا بھی
کہ عمری گروپ 2-4 کمپنیوں سے آج 90 سے زائد کمپنیوں پہ کیسے کھڑی ہوئی ہے، اس کی گروتھ کیوں کر ہوئی ان 10 سالوں میں جب آپ کی حکومت تھی اور آپ اس سے ڈائریکٹ بینیفٹ لے رہے تھے. ان تمام سوالوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد جو اس JIT رپورٹ کے اندر صاف لکھ دیا گیا ہے، اومنی زرداری نیکسس، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، کیوں سارے جو وظائف اور چیزیں جو اومنی گروپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کے بعد جو کمپنیاں بنائی گئی ہیں، پارک لین کمپنی ہے، پارتھینون ہے، اس کے اوپر جو JIT کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری فیک کمپنیاں تھی، فرنٹ کمپنیاں تھی، ان کمپنیوں کا کوئی اپنا بزنس نہیں تھا. پارتھینون بنتا ہے، 1 مہینے کے اندر اس کو اربوں روپے کا قرضہ دے دیا جاتا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد جو جتنے کرائم پروسیڈ، جیسے فواد نے ذکر کیا بکرے، دیکھیں صدقے کے بکرے ہیں، ہم سب صدقہ کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی پروسیڈ آف کرائم، یعنی کہ فیک اکاؤنٹ میں سے اگر ان کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر سیمنٹ لگ رہا ہے، زیادہ پلاٹس گھروں کے ساتھ خریدے جا رہے ہیں، ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، توشہ خانہ سے گاڑیاں لی جاتی ہیں، اس کی بلٹ پروفنگ ہوتی ہے، ان کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے دیے جاتے ہیں. یہ ایک الزام کے اوپر سوال نامہ بنے گا اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا 2 ماہ کے اندر اندر، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے. پھر یہاں جو گورنمنٹ آف سندھ اور سندھ بینک کا رول ہے، سرکاری بینکوں کے اندر عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ بینک کھڑے کیے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. سندھ بینک کے اندر جو 7 اکاؤنٹوں میں 1.5 ارب روپے کی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. لون دیے جاتے ہیں من گڑت مصنوعی کمپنیاں، فیک کمپنیوں کو. پارتھینون کمپنی ہے، روبیکان کمپنی ہے، سیراکام کمپنی ہے، پیراماؤنٹ بلڈرز ہیں، ان کو 800 300 600 ملین کے لون دیتے ہیں، پھر وہ لونز ختم ہو جاتے ہیں، رائٹ آف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمپنیاں تو ہیں نہیں، کاغذی کمپنیاں ہیں. ان تمام کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سندھ بینک کا کنٹرول ڈائریکٹلی فائنانس منسٹر کے پاس ہوتا تھا، پروونشل. تو یہ تمام سوال کے جواب ان کو اس طرح سے دینے پڑیں گے. پھر اس میں انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے اوپر پوری نشاندہی کی گئی ہے، کیسے ہنڈی حوالہ کے تحت یہاں سے پیسے بھیجے گئے، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے جن کے اکاؤنٹ سے بھیجے گئے. 2 کمپنیاں کین کراؤن آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں دبئی کے اندر، جن کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے، اور وہاں سے وہی پرانے لوگ جن کا کنیکشن پہلے سے ملتا تھا، ان کے اکاؤنٹس میں لنڈن پیسے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر وہ انڈکلیئرڈ پراپرٹی جو اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، جو کہ پہلے پبلک آفس ہولڈر کے ہوتے ہوئے آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، وہ جواب دینا پڑے گا، اور وہ ریفرنس بنتا ہے نیب کا. دیکھیے جو انڈکلیئرڈ پراپرٹی جتنی ہے، وہ آپ کی جو اس وقت پینٹ ہاؤس نکل رہے ہیں، آپ کے فلیٹس نکل رہے ہیں نیو یارک کے اندر، ان کا جواب آپ کو بہت سارے فورمز پہ دینا پڑے گا. آپ کو کورٹ کے سامنے بھی دینا پڑے گا. کوئی شخص بھی آپ کے خلاف پٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ آپ نے انڈکلیئرڈ ایسٹ سے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. لیکن نیب کے قانون کے مطابق بھی آپ کے ایسٹ بیونڈ نون سورس کا، یہ ان کے اوپر تو آپ کا الگ کیس بنتا ہے. ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ایک چیز میں آخر میں اور عرض کرتا چلوں، دیکھیے اس وقت بڑی بڑھ چڑھ کے بات ہو رہی ہے، بڑا الزام لگایا گیا احتساب اکبر نے یہ کر دیا، احتساب اکبر نے وہ کر دیا JIT میں. سپریم کورٹ کے سامنے تو آپ جا کے چپ ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کے تو آپ کوئی اس کے سامنے پلیڈ نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے. اگر ایسی چیز تھی، میں تو انتظار کر رہا تھا شاید وہاں پہ کوئی نام آ جائے تو میں جا کے ایکسپلینیشن دے دوں. اچھا، اس کے پیچھے بھی JIT کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ اس وقت جو بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کے اس وقت دفاع کے لیے موجود ہیں، تمام بینیفیشریز ہیں. ان تمام بینیفیشریز سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اومنی ایویشن سے کیسے وہ کیوں کر مفت فلائٹس پہ اس کا سفر کرتے تھے. یہ کچھ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ JIT کے نیکسچر 50 پہ لگے ہوئے ہیں کن کن لوگوں نے ان فلائٹس پہ سفر کیا. قائم علی شاہ صاحب ہیں، مراد علی شاہ ہیں، فریال تالپور ہیں، شرجیل میمن ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، سعید غنی ہیں، خورشید شاہ ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں، فیصل کریم کنڈی ہیں، فاروق اچنائک ہیں، یوسف بلوچ ہیں. ان سے بھی سوال کیا جائے گا. نیب کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کون سا بینیفٹ دے رہے تھے. مجھے تو کوئی بس والا مفت نہیں بٹھاتا. آپ جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، کراچی سے نوڈیرو جا رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹس کے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں. اور اس گروپ میں دیکھیے یہ جواب آ کے دینا کہ جی لوگ ہم سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، ہمیں مفت سفر کراتے ہیں، یہ جواب نہیں چلے گا. کیونکہ جو لوگ آپ سے عقیدت کرتے ہیں وہ 2 کمپنیوں سے 98 کمپنیوں پہ چلے گئے ہیں. اس چیز کا آپ کو جواب دینا پڑے گا جب آپ اقتدار میں تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بہت اس ملک میں
یہ جس طرح کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت ہی اچھا رول ادا کیا ہے. پہلے بھی انہوں نے دیکھیے جو بیرون ملک جائیداد ہے اس کے اوپر بھی وہ ان کی کارروائی چل رہی ہے. اس کیس کا کنکلوژن بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں ان سوالوں کا جواب ملتا ہے یا نہیں آتا. جی ریحان. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب جوری حکام آئیں گے تو کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کی ٹریٹی میں دستخط ہوں گے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اور چودھری صاحب جن افراد کے نام نظر ثانی کمیٹی دیکھ رہی ہے، کیا اس نے زرداری صاحب کا نام دیکھ لیا ہے؟ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دونوں کا آپ دیتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ حکام آئے تھے، انہوں نے اس وقت جو ہمارا پہلا دورہ بھی ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایک میوچل ڈرافٹ تو اس وقت دونوں ملکوں کے مابین تقسیم ہو چکا ہے، جس کے اوپر ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد وہ، بلکہ کل بھی ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، ولنگنیس ادھر سے ہے. یہ آپ اس چیز کو دیکھیے 12 سال بعد شاید یہ ان کی لیڈرشپ کا پاکستان کا دورہ تھا جو کہ بڑا خوش آئند ہے. اس پہ موومنٹ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے وہ جلد ہو جائے گا. اور دوسرا جو اسد زرداری صاحب کا نام ہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی شخص شامل نہیں ہے، میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. وہاں پہ یہ بھی آ سکتے ہیں، وکلا کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. آج بھی اس کا مجھے پتا چلا تھا کہ اجلاس ہوا ہے، شاید کل بھی اس کی ایک کمیٹی ہے. 172 نام ریکنسیڈر ہو رہے ہیں اور جے ٹی سے بھی اس میں بلا کے پوچھا جا رہا ہے. ریکنسیڈریشن ایز پر رولز ہو رہا ہے، ہر شخص کو حاصل ہے اور ہر نام ریکنسیڈر ہو رہا ہے. اس کی ریکمنڈیشن کابینہ کی اس ہفتے کی میٹنگز میں آئیں گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جی نہیں سر، آپ نے ٹی وی شو میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی کیسز کی بنیاد پر آپ نے کہا تھا کہ 100% وہ گرفتار ہوں گے یا جیل میں جائیں گے. تو ابھی جو نئے تفتیش کرنے جا رہی ہے برہان مکر صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، احمد شاہ صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو کیسز کی بنیاد پر ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ دعا کریں آپ بھی اور ہم بھی. پاکستان کے لوگوں کی دعا ہے. دیکھتے ہیں، ہم تو کعبہ میں بھی تھے جب نکلے ہیں، کعبہ شریف میں بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نکلے ہیں. لوگوں نے تو ایک ہی مطالبہ کیا ہے پرائم منسٹر سے کہ ڈالر ادھر جائے اس کو چھوڑیں، چوروں کو ضرور پکڑنا. یہ ابھی آپ نے کسی فلم کا ذکر کیا تھا، اس کا یہ بتا دیں کہ واپسی کب تک ہوگا، یہ رولا جو پیسہ ہے یہ قومی خزانے میں کب تک آئے گا؟ اور دوسرا صاحب آپ کی طرف یوتھ بھی بڑے مطلب اس انداز میں دیکھ رہی ہے کیونکہ 4 ماہ ہو رہے ہیں ان کی جاب کریشن کے حوالے سے، وہ کچھ کم یوتھ کو جو ہے وہ کب تک ان کا ولن کا نام نہیں بتا رہے. یہ سارے ولن ہی ہیں، یہ فلم ہی ولنوں کی ہے. جو بالکل آپ کا اصل میں دوسرا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کریشن کی بات. دیکھیں جب ہم پرائم منسٹر ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، ہم لوگ ایک ظاہری جو اب دیکھ رہے تھے حالات، ہم لوگ کہہ رہے تھے بڑے حالات خراب ہیں، اور تمام لوگوں نے جو انٹرنیشنل جو معیشت کے اوپر لکھتے ہیں انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بڑے پریشر میں. لیکن جب آپ پرائم منسٹر صاحب نے جب اوتھ لیا اور اس کے بعد جب پریزنٹیشن شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اس سے بہت زیادہ حالات خراب ہیں جتنا کہ ہم نے سمجھا. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک فائر فائٹنگ کی، ہم نے اپنی جو فوری طور کے اوپر پیسے چاہیے تھے، جو ادائیگیوں کا توازن تھا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہم ایک انڈسٹریل بیس جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ بیس بنانا چاہ رہی ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ ہو، چاہے ہمارے یہ جو موبائل فونز کے اوپر ہم نے جو ٹیکس لگایا ہے وہ ہو، چاہے ہمارے ایکسپورٹس کو جو ہم انکریج کر رہے ہیں وہ ہو، چاہے امپورٹس کو جو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں وہ ہو. تمام ہماری جو پالیسیز ہیں وہ جاب کریشن کی پالیسیز ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو 2019 کو آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے وہ اب اپنا کام دکھا رہی ہے. جی نام صاحب میری طرف سے ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے فریش کے جو کیسز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اس سے متعلق میڈیا کیا رعایت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز سے کام چلایا جا رہا ہے. تو صاحب آپ کے لیے فیک نیوز بڑا چیلنج ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں؟ کچھ ہے کوئی لیجسلیشن انتظام ہے کیا ہے؟ آپ بس یہ اطلاع کیا کریں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور پرٹیننٹ سوال کیا. دیکھیں ایک ہفتے میں 4 فیک نیوز آ جاتی ہیں اور پھر کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتا. ایک تو چلے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات آ گئی تو وہ تو ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کو اتنا جو ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ سیریس نہیں. فارمل میڈیا میں آ جاتی ہے اور پرابلم یہ ہے، میں اب پی بی اے کو میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کنوے بھی کیا ہے انفارملی.
آپ کا ایڈیٹر کا آپ کا پورا جو شعبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہر جگہ کے اوپر مالکان خود ایڈیٹر بن گئے ہیں. سو انٹل اینڈ انلیس ہمارا ایڈیٹر کا جو شعبہ ہے وہ نیوز میڈیا میں واپس نہیں آئے گا اور پروفیشنل صحافی اس کو مانیٹر نہیں کریں گے, یہ بلنڈرز ہوں گے. سو میں اس کو اگر پی بی اے نے یہ خود میری تو خواہش یہ ہوتی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.